تو کیا آپ مرنا چاہتے ہیں ایسی حالت میں کہ جس ہستی کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی کیونکہ آپ کے اوپر قرض ہے؟ تو ہم کب تک مقروض رہیں گے؟ کب تک بھک منگے رہیں گے؟ کب تک IMF اور ورلڈ بینک کے پاس اور دوسرے بینکوں کے پاس جاتے رہیں گے؟ بہت سارے پاکستانیوں کو یہ شکایت ہے کہ ریحان بھائی آپ صرف پیسے کمانے کی بات آتے ہیں، دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے۔ میں ایک بزنس مین خاندان سے ہوں، بزنس مین ہوں، مفتی نہیں ہوں، تو میں بزنس کی باتیں کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کمانا ضروری کیوں ہے اور کیسے بھی ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ 1 لاکھ روپے کمانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ صاحب ان کا نام ہے ابراہیم مازلو۔ ابراہیم مازلو نے ایک چارٹ بنایا، اس کا نام ہے ہائرکی آف نیڈس، مازلوز ہائرکی آف نیڈس۔ اس چارٹ کے اندر پہلے جو 3 ڈبے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کھانا پینا، سیکیورٹی، فیملی شامل ہے۔ جب یہ 3 ڈبے کراس کرتے ہیں تو اس سے اگلی جو ڈبہ ہے وہ ہے سوچنے سمجھنے کا ڈبہ۔ ہم اپنی قوم کو سوچنے سمجھنے والا کیسے بنائیں گے جب تک کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا، اس کو یہ ڈر ہوگا کہ میری والدہ، میری بہن، میری امی سیکیور ہیں کہ نہیں ہیں، کھانا وانا مل گیا ہے کہ نہیں ملا ہے، ان کے دوست ووست ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد انسان جب ان چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ جب مجھ کو یہ چارٹ پتہ چلا تو میں نے اپنا فوکس ساری چیزوں سے ہٹا کے غربت کے خاتمے پہ فوکس کرنا شروع کیا کہ پہلے ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے۔ اور 1 لاکھ روپے اس لیے ہے کیونکہ اگر 1 لاکھ روپے ہوں انسان کے پاس تو وہ پھر اپنے لیے گاڑی خرید سکتا ہے، سولر پینل خرید سکتا ہے، TV خرید سکتا ہے، ہیلتھ خرید سکتا ہے، ایجوکیشن خرید سکتا ہے۔ 1 لاکھ روپے سے کم کمانے والا آدمی کے نارملی کمر میں جان نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، یا فیل کرتا ہے کم سے کم کہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ 1 لاکھ روپے کمانے لگتا ہے تو وہ پھر دبئی کا چکر بھی لگانے کی خواہش کرتا ہے، وہ گلگت بلتستان اور مری کے چکر بھی لگانے کی خواہش کرتا ہے، بیگم کو گھمانے کی بھی خواہش کرتا ہے، گاڑی خریدنے کی بھی خواہش کرتا ہے۔ یہ ساری خواہشات جب آتی ہیں تو پھر اس کے لیے وہ مزید کوشش کرتا ہے حاصل کرنے کی۔ دوسری بات یہ کہ ہم بچپن سے بڑے ہوئے یہ سنتے ہوئے کہ پاکستان کا اتنا ڈیٹ ہے، اس وقت پتہ نہیں کتنے ٹریلین روپے کا ڈیٹ ہے ہر پاکستانی کے اوپر۔ ایڈلٹ پاکستانی جو 70 ملین ہے، 6.5 لاکھ روپے کا ڈیٹ ہے، قرضہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کو جس کے اوپر قرض ہو۔ تو کیا آپ مرنا چاہتے ہیں اس ایسی حالت میں کہ جس ہستی کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں وہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائے گی کیونکہ آپ کے اوپر قرض ہے؟ تو ہم کب تک مقروض رہیں گے؟ کب تک بھک منگے رہیں گے؟ کب تک IMF اور ورلڈ بینک کے پاس اور دوسرے بینکوں کے پاس جاتے رہیں گے؟ جب تک جاتے رہیں گے جب تک کہ ہم اتنے پیسے نہیں کماتے کہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں اور ٹیکس دے سکیں اور گورنمنٹ کا جو قرضہ ہے وہ اتار سکیں۔ تو کیا یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ کم سے کم اتنا پیسہ آدمی کما لے کہ بھئی یہ بھیک نہ مانگنی پڑے جا کے کہیں؟ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو رمضان اور بے رمضان میسیجز آتے ہیں کہ یہ بھوکوں کو کھانا کھلا دو، راشن بٹوا دو؟ میں امریکہ میں رہتا تھا، یا امریکہ میں ابھی بھی میرے ہزاروں دوست ہیں، آج تک زندگی میں کوئی میسیج نہیں دیکھا میں نے کہ جی بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہاں ہوتے ہیں، ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں امریکہ میں، بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے تو میسیجز نہیں آ رہے ہوتے طاق در طاق کہ جی پنکھا لگوانے کے لیے پیسے دے دیجئے، بتی لگوانے کے لیے پیسے دے دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ملک ہے یہ؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے؟ میں تو ایسا بھک منگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان مجھے تو نہیں اچھا لگتا۔ تو اس لیے میں پیسے کمانے کی بات کرتا ہوں۔ آج کے دور میں ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہے، وہ خرید سکتا ہے۔ اسمارٹ فون کی قیمت ہے 5,000 روپے، اس سے سستا والا اسمارٹ فون ہے 1,800 روپے کا، یہ والا فون ہے جیز کا۔ یہ والا فون ہے کیو موبائل کا 5,000 روپے کا، اس میں وہ واٹس ایپ بھی ہے، اس میں فیس بک بھی ہے، اس میں یوٹیوب بھی ہے، اس میں گوگل اسسٹنٹ بھی ہے۔ 5,000 روپے کا ہے۔ اگر 5,000 روپے نہیں ہے تو جائیں تھوڑے سے لیبر کر لیں، 5,000 روپے کما لیں، لے لیں۔ اس کے بعد یہ یوٹیوب ہے، اس پہ بٹن دبائیں، یہ مائکرو فون۔ میں 1 لاکھ روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہوں؟ صرف یہ بول دیں اور دیکھیں ہزاروں ویڈیوز آ جائیں گی۔ اب ان ہزاروں ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو روز دیکھ لیا کریں۔ جب آپ ایک روز ویڈیو دیکھیں گے تو آپ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے۔
جب آپ تھوڑے سے بہتر ہوں گے کل دوبارہ کریں گے، پھر تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. عمل بھی کرنا ہے نا. آپ نے کہا کہ جی یہ والا شہد کھانے سے اچھے ہو جائیں گے تو شہد بھی کھانا ہے، یہ والا ایکسرسائز کرنے سے طاقت آئے گی تو ایکسرسائز تو کرنی پڑے گی، یہ والا عمل کرنے سے آمدنی بڑھ جائے گی تو عمل بھی کرنا پڑے گا، چھوٹا ہی صحیح بڑا نہ ہی صحیح. تو یہ طریقہ ہے کام آنے کا. اب اس کی جگہ آپ 1 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ کمانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی بول سکتے ہیں میں 1 کروڑ روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہوں. کما سکتے ہیں آپ، لیکن پہلے 10,000 سے شروع کریں، پھر 20,000، پھر 30,000، پھر 40,000، پھر 50,000. خواب 1 کروڑ کا دیکھیں. کوشش اگر آپ نے زندگی میں کبھی پیسے نہیں کمائے تو 1,000 روپے کیسے کما سکتا ہوں لکھیں 1 لاکھ کی جگہ. جب 1,000 کما لیں 5-6 دفعہ تو اگلی دوبارہ سرچ کریں 10,000 کیسے کماؤں، تو پھر 10,000 کما لیں. یعنی ابھی آپ کو انڈا توڑنا نہیں آتا تو آپ آملیٹ بنانے سیکھنے کے بجائے پہلے انڈا تلنا سیکھ لیں، پھر آملیٹ بنانا بھی سیکھ لے گا. چاول ابالنا نہیں آتے تو بریانی بنانا سیکھنے کے بجائے پہلے چاول ابالنا سیکھ لیں. آسان چیز تو سیکھ لیں، پھر مشکل بھی سیکھ لیجیے گا. 1,000 روپے کمانا نہیں آتے تو 1,00,000 روپے کیسے کمائیں گے؟ پھر آپ چوری ڈاکہ گڑبڑ میں چلے جائیں گے. جھٹکے سے پیسے نہیں کمانے، اسٹیئر کیس ایک سیڑھی چڑھنی ہے آرام آرام سے. اگر 100 ملین پاکستانی صرف $500 مہینہ کمانا شروع کر دیں صرف، تو ایک مہینے میں $50 بلین کمائیں گے. 1 سال کے $600 بلین کی آمدنی ہوگی. اس وقت ہر پاکستانی صرف 1 سال کے $1,000 کماتا ہے. ہم اس کو 1,000 سے بڑھا کے $6,000 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 6 لاکھ بھی کما سکتا ہے وہ، لیکن کوشش تو کرے نا. اگر سوال ہی یوٹیوب پہ جا کے غلط کرے گا تو جواب بھی غلط آئے گا. کوشش ہی چھوٹے کی کرے گا تو چھوٹا ہی کرے گا. تو کیوں نہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہمارے چاروں طرف جو بھی لوگ ہیں وہ کم سے کم $500 کمائیں. وہ بڑا ہی ہوں، ٹیچر ہوں، وہ چوکیدار ہوں، وہ ماسی ہو، وہ ڈرائیور ہو. آپ سرچ ضرور کریں کہ ایک ڈرائیور $500 مہینہ کیسے کما سکتا ہے. سرچ تو کریں، آپ کو بڑے انٹرسٹنگ جواب ملیں گے اور آپ کے دماغ کے اندر ایکسپینشن ہوگی، چیزوں کے آئیڈیاز آئیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سوچے تھے. میرے پاس تمام چیزوں کا جواب نہیں ہے، لیکن یوٹیوب پر 1 منٹ میں 300 گھنٹے کی ویڈیو آتی ہے. اگر 300 گھنٹے کی ویڈیو آ رہی ہے تو اس 300 گھنٹے کے اندر کچھ تو علم ہوگا نا جو ہم سب کے کام آئے گا. کرکٹ دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی. سرچ کریں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی کریں، کرکٹ بھی کھیلیں، صحت بھی بنائیں، اور پیسے بھی کمائیں، اور اس ملک کا قرض اتارتے اور اپنے آپ کی اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.